دوسرا فواد صاحب یہ بتائیے گا، بھی آپ نے ذکر کیا کہ ساری پاور اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کے پاس تھی، آپ نے ذکر کیا، لیکن خان صاحب تو اس ٹائم یہ بات کہتے تھے کہ جنرل باجوہ ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا جب بندے پورے کرنے ہوتے تھے تو وہ باجوہ صاحب بڑا ایکٹیو رول پلے کرتے تھے، اور کوئی بھی چیزوں کو پاس کرنے کے لیے تو نہیں، باجوہ صاحب تو نہیں نا، یہ تو جو پاکستان کی تاریخ جانتے ہیں وہ تو یہ سوال ہی نہیں کرتے. وہاں تو ظاہر ہے پاکستان میں تو کہ ہائیبرڈ نظام رہا ہے، شروع سے رہا ہے. مطلب آپ سمجھیے جنرل ضیاء الحق کے مطلب 50s میں پہلے رہا، پھر ٹوٹا درمیان میں، اور پھر یہ 80s سے شروع ہو گیا، پھر دوبارہ شروع ہو گیا. وہ تو ایسے ہی چلتا ہے. یہ بتائیے گا کہ صحافت میں آپ کی دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ صحافت میں میری دلچسپی ایسے پیدا ہوئی کہ میرے تایا یہاں پہ گورنر تھے پنجاب میں 93 میں. تو حامد میر صاحب، ہمارے خالد قیوم صاحب، طاہر مجید صاحب، ہمارے اعظم چودھری صاحب، یہ سب لوگ جو تھے نا، یہ اس وقت ینگ رپورٹرز تھے. اور یہ سارے لوگ جو تھے وہاں پہ جب انہیں ملنے آتے تھے تو گورنر اگر ٹائم وہ ڈیلے ہو گیا یا کیا تو میں اس پیچھے رہتا تھا، تو یہ سب لوگ میرے پاس آ جاتے تھے اور ہم اکٹھے وہاں پہ بیٹھتے تھے، گپے شپے لگاتے تھے. پھر میں نے پاکستان اخبار اس وقت ہوتا تھا اکبر بھٹی صاحب کا، جی آپ تو شامی صاحب چلاتے ہیں اکبر بھٹی صاحب، اس میں میں نے کالم لکھنا جو ہے وہ شروع کیا. اور پھر ساری دوستیاں پھر ہو گئیں، اور سارے اب تو بڑے بڑے سینئر ہو گئے نا لوگ اس وقت. پھر آپ میزبانی بھی کرتے رہے جی میں پروگرام میں. کبھی آپ کو کہیں سے کوئی ایسا پریشر آیا ہو کہ آپ نے کہا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، پھر یہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں پر چینج کر لیتا ہوں؟ نہیں، سچی بات یہ ہے کہ اس وقت کبھی اتنے پریشر نہیں آئے. ہاں، اب ایم کے اوپر جب چل رہا تھا ARY پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے کبھی پریشر نہیں آیا، بٹ MKM والوں کو بڑی تکلیف تھی، وہ کرتے رہتے تھے، دھمکیاں بھی دے دیتے. آپ صحافت سے وابستہ رہے جس لیے میں نے سوال پوچھا تھا، لیکن آپ جب اقتدار میں آئے تھے صحافیوں کے بہت زیادہ خلاف تھے، نہیں، بالکل بھی خلاف نہیں اور تھا. کئی وہاں پہ جیسا ستور بھی گرفتار ہوئے، مطیع اللہ جان بھی، پھر محسن بیگ بھی، اور بھی پریشر ہوا. تو آپ سمجھتے تھے کہ وہ جو پالیسی تھی وہ آپ کی اپنی تھی یا پارٹی کی پالیسی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز اے منسٹر آف انفارمیشن، دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ یہ وہ واحد دور تھا جس میں ایک بھی اسکینڈل جو ہے وہ انفارمیشن منسٹری کا نہیں آیا. اینڈ دس از پروبیبلی دا اونلی وے چانس کہ جہاں پہ اتنی کلین انفارمیشن منسٹری جو ہے وہ رہی. نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ جو ریفارمز میں نے کہے تھے، میں نے 2018 میں جو بات کہی تھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ٹیکنالوجی ول ٹیک اوور ریگولر میڈیا، اور اگر آپ لوگوں نے ڈیجیٹل ماڈلز اپنے کریٹ نہ کیے تو آپ لوگوں کا ماڈل نہیں چلے گا. صحیح ہے. اینڈ آئی واز پرووڈ رائٹ. اس کے اوپر کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ تو خلاف ہو گئے ہیں میڈیا کے. میں میڈیا کے خلاف نہیں تھا، میں تو بتا رہا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے آ رہی ہے. اسد طور صاحب، مطیع اللہ جان صاحب، محسن بیگ صاحب، تینوں سے میرا ظاہر ہے بہت ذاتی تعلق بھی ہے مہربانی کا. تینوں اپنی صحافت کی وجہ سے گرفتار نہیں ہوئے تھے، تینوں پرسنلائزڈ لڑائی میں چلے گئے تھے. تو آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا کیونکہ آپ تو صحافتی برادری کے ساتھ تھے. اسٹینڈ لیا تو 24 گھنٹے میں سارے باہر آ تو آپ گئے. سمجھتے یہاں تو 3 مہینے میں لوگ نہیں آئے. نہیں، تو آپ نے اس وقت کبھی میڈیا پر دباؤ نہیں ڈالا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے اس کی ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سویلین سائڈ ہوتی ہے نا، وہ میڈیا پہ دباؤ میڈیا لیتا ہی نہیں ہے. میڈیا بھی دباؤ انہوں نے لینا جنہوں کو. تو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ صاحب کی پالیسی ٹھیک ہے؟ تارڑ بیچارے کو کون پوچھتا ہے، اس کی کیا پالیسی ہے؟